بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی صفوں میں گھس کر پاکستان کے خلاف بھارتی را کے ناپاک عزائم کو کیسے ناکام بناتا رہا۔ میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ تم آج رات کی ٹرین سے بمبئی سے جموں روانہ ہو جاؤ گے اور گائیڈ بمبئی ہی سے تمہارے ساتھ چلے گا، وہی تمہیں بارڈر کراس کروائے گا۔ دوپہر کے بعد گائیڈ بھی آ گیا۔ یہ ہندو ڈوگرا تھا اور جموں کشمیر کی سرحدوں کے پہاڑی علاقے کا چوہا تھا۔ اسے ایک ایک گھاٹی اور ایک ایک ٹیلے کا علم تھا۔ وہ پہلے بھی دہشت گردوں کو بارڈر پار کروا چکا تھا۔ اس کا نام خدا جانے کیا تھا۔ بالاجی نے اسے بنواری کے نام سے مخاطب کیا تھا اور اس نام سے میرے ساتھ بھی اس کا تعارف کروایا تھا۔ ہم رات کی گاڑی سے جموں توی ایکسپریس میں بیٹھ گئے اور جموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے ساتھ 3 قاتل دہشت گرد اور ایک ہمارا گائیڈ ڈوگرا بنواری تھا۔ یہ پہاڑیہ تھا اور جموں کشمیر کے پہاڑی جنگلوں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ہم جموں پہنچ گئے۔ یہاں سے بنواری ہمیں گائیڈ کرنے لگا۔ رات ہم نے شہر سے باہر ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں گزاری۔ دوسرے روز منہ اندھیرے ہم ایک لاری میں سوار ہو گئے۔ ہماری ٹکٹ بھی بنواری نے لیے اور اس کو معلوم تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کس جگہ لاری سے اتر جانا ہے۔ تیسرے پیر تک ہم نے 3 لاریاں بدلیں۔ چوتھی بار ایک جگہ سے ہمیں خچر مل گئے۔ وہاں 5 خچر پہلے سے ہی موجود تھے۔ ہم ان پر بیٹھ کر پہاڑی علاقے میں چل پڑے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا ہونے تک ہم اونچے اونچے پہاڑی راستوں پر چلتے رہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو ہمارے گائیڈ بنواری نے کہا، یہاں ہم رات بسر کریں گے۔ رات ہم نے ایک ٹیلے کے دامن میں گزار دی۔ دوسرے دن پھر سفر پر چل پڑے۔ وہ سارا دن بھی پہاڑیوں کی گھاٹیوں اور دشوار گزار کھڈوں میں سفر کرتے گزر گیا۔ جب سورج چھپ گیا تو بنواری نے مجھ سے کہا، ہم پاکستان کے بارڈر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہاں سے میں تم دونوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ آدھی رات کے بعد ایک آدمی آئے گا، وہ تمہیں بارڈر کے پار پہنچا دے گا۔ ہم ایک ایسے علاقے میں آ کر ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے جہاں ہماری دونوں جانب اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے میں کوئی ٹیلا یا اونچے درخت نظر نہیں آ رہے تھے۔ آسمان کے تارے دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ بنواری کہنے لگا، آگے ایک ندی ہے، اس کی دوسری طرف پاکستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پاکستان کی سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہے، مگر ہمارا آدمی ہمیں ایک خاص سرنگ کے اندر سے نکال کر پاکستان پہنچا دے گا۔ آدھی رات کے بعد دوسرا گائیڈ آ گیا۔ ہمیں اس کے حوالے کر کے ڈوگرا گائیڈ واپس چلا گیا۔ دوسرے گائیڈ نے اندھیرے میں ہمارے قریب ہو کر زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم میں سے کون پانی کے اندر زیادہ دیر تک غوطہ لگا سکتا ہے؟ تینوں قاتلوں نے کہا کہ وہ بڑے اچھے تیراک ہیں اور کافی دیر تک پانی کے اندر رہ سکتے ہیں۔ تو گائیڈ بولا، پھر ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، تم لوگوں کو صرف 3 منٹ تک پانی کے نیچے رہ کر ندی کراس کرنا ہوگی۔ میرا سانس بھی بڑا پکا تھا، میں تیراک بھی بہت اچھا تھا۔ ہم ایک جگہ ندی میں اتر گئے۔ نیا گائیڈ ہمارے آگے آگے تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ ندی میں غوطہ لگاؤ۔ اس سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ندی کا پانی سرد تھا، اوپر سے سرد رات بھی تھی۔ 3 منٹ تک پانی کے اندر ہی اندر چلنے کے بعد جب باہر نکلے تو تینوں قاتلوں کی حالت خراب تھی۔ وہ تینوں سردی کے مارے ٹھٹھرنے لگے۔ گائیڈ نے سرگوشی میں کہا، اٹھ کر چلو، ادھر رکو گے تو پاکستانی رینجرز کی مشین گنیں تمہیں بسم کر ڈالیں گی۔ پاکستانی رینجرز کا نام سن کر تینوں دہشت گرد جلدی سے اٹھ کر اندھیرے میں چلنے لگے۔ ہمیں ایک جگہ پہنچا کر گائیڈ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم لوگ پاکستان میں کھڑے ہو۔ یہ کون سا علاقہ تھا، قریبی شہر کون سا تھا، اس کو چھوڑیں۔ بہرحال میں ان 3 قاتل دہشت گردوں کو لے کر اسلام آباد کے علاقے میں پہنچ گیا۔ تینوں کو پہاڑی علاقے کی ایک سرنگ میں چھپے رہنے کی ہدایت کی اور خود اپنے بنگلہ نما چھوٹے سے خوبصورت فلیٹ پر آ گیا۔ میرا نقلی شریک کاروبار مرہٹا پلوسکر وہاں پہلے سے بیٹھا تھا۔ چپڑا سے بھی بدل گیا تھا۔ دفتر اور بنگلے کے در و دیوار سے شکستگی کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ میرے زمانے میں ایک ٹائپسٹ دفتر میں ہوتا تھا، اب وہاں ٹائپنگ کی مشین بھی نہیں تھی۔ بھارتی سفارت خانے کے جاسوس پلوسکر نے مجھے پہچان لیا۔ اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، اپنے آدمی کہاں ہیں؟ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا کہ میرے بنگلے اور آفس میں مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے اور آتے ہی منہ پھاڑ کر قاتل دہشت گردوں کے بارے میں پوچھنے لگا ہے۔ بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ میں نے دل میں کہا، کوئی بات نہیں، ایسی خبر لوں گا کہ اگر بچ گیا تو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، وہ جنگل والی سرنگ میں ہیں، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ جنگل والی سرنگ کہاں ہے۔ پلوسکر نے بڑی بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دھرم چند جی، مجھے یہاں جاسوسی کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ یہاں کے پہاڑی علاقے کی ایک ایک سرنگ سے واقف ہوں۔ تم بتاؤ، یہ سرنگ لال ٹکری والی سرنگ تو نہیں؟ اس نے ٹھیک جگہ کا نام لیا تھا۔
میں نے اس سے کہا۔ اب ان لوگوں کو وہاں کھانا پانی پہنچانے کا کام تمہارے ذمے ہے۔ وہ لوگ رات کو وہاں نہیں رہ سکتے، اس سردی میں ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ ان کا کوئی دوسرا بندوبست کرنا ہوگا۔ نو پرابلم، ہو جائے گا۔ مرہٹا جاسوس پلوسکر مجھ سے 1000 روپے لے کر چلا گیا۔ میں نے اپنے کچھ پرانے دوستوں کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے کاروبار کے سلسلے میں اس بار یورپ امریکہ میں بہت دیر تک رہنا پڑ گیا۔ اب واپس آ گیا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو اپنے ہاں آنے کی دعوت نہ دی اور کہا کہ میں کاروبار کو سیٹ کر لوں، پھر پرانی محفلوں کی یاد تازہ کریں گے۔ میرے یہ نئے نئے امیر بنے ہوئے ایسے کاروباری دوست تھے کہ جو مجھے صرف میری دعوتوں کی وجہ سے مجھ سے ملتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ دعوتیں ملتوی ہو گئی ہیں تو انہوں نے بھی مجھے دوبارہ فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اس دفعہ مجھے اوپر سے ہدایت کر کے بھیجا گیا تھا کہ اسلام آباد میں زیادہ لوگوں سے میل جول نہ رکھوں تاکہ دہشت گردی کا کام یکسوئی سے جاری رکھ سکوں۔ مرہٹا جاسوس پلوسکر نے تینوں قاتلوں کو ایک گاؤں میں کچا مکان لے کر دے دیا تھا، جہاں وہ پنجاب سے محنت مزدوری کرنے آئے ہوئے محنت کش بن کر رہنے لگے تھے۔ 6-7 دن گزر گئے۔ اس دوران مرہٹا جاسوس پلوسکر نے مجھے دہشت گردی کا پہلا منصوبہ بنا کر پیش کر دیا۔ یہ منصوبہ خالص دہشت گردی کا منصوبہ تھا، جس کے مطابق ان قاتلوں کو راولپنڈی کے کسی عام درمیانہ درجے کے شہری کے گھر میں گھس کر گھر کے سارے افراد کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ اس کا مقصد محض دہشت اور افراتفری پھیلانا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس قسم کی وارداتوں سے ایک دہشت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور اقتصادی ترقی کے عمل میں زبردست رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جب اوپر تلے ایسی وارداتیں ہونے لگیں تو عوام کے لیے دیانتداری سے تعمیر و ترقی کا کام کرنے والی حکومت بھی پریشان ہو جاتی ہے اور لوگ حکومت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے اجتماعی قتل اور اجتماعی آبروریزی کی وارداتوں سے دشمن کا مقصد حکومت کے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنا اور لوگوں کو حکومت سے بازدید کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مختلف مذہبی فرقوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ملک کی فضا انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی ناپاک عزائم لے کر ان 3 دہشت گرد قاتلوں کو پاکستان میں بھیجا گیا تھا، جن کی رہنمائی مرہٹا جاسوس پلوسکر نے کرنی تھی، اور اس کام کی نگرانی کی ذمہ داری مجھ پر بھی عائد کی گئی تھی۔ میں نے پہلی واردات کی اسکیم دیکھی تو پلوسکر سے پوچھا، اس واردات کے لیے تم نے راولپنڈی کے کس گھر کا انتخاب کیا ہے؟ وہ اس وقت میرے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگے پسارے میرے پاس ہی بیٹھا سکاچ کا پیک بنا رہا تھا اور کہنے لگا، آج کسی وقت پنڈی جاتے ہیں، وہاں ہزاروں گھر ہیں، کسی ایک گھر پر نشان لگا دیں گے جو زیادہ بال بچوں والا گھر ہو۔ اس قسم کے گھروں میں واردات کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ وہاں رات کو کوئی گارڈ بھی نہیں ہوتا۔ اسلام آباد کی کوٹھیوں میں تو کلیکشن کوفوں والے گارڈ رات کو پہرا دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہم پاکستان کے مڈل کلاس طبقے میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یہی طبقہ حکومتیں بناتا اور ختم کرتا ہے۔ مرہٹا جاسوس نے سکاچ کا گھونٹ پینے کے بعد سگریٹ کا کش لگایا اور بولا، مگر نہیں، یہ کام میں اکیلا ہی کروں گا۔ مجھے سراغ لگانا ہوگا کہ کس گھر میں زیادہ بال بچے رہتے ہیں، ان کو قتل کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور شہر میں دہشت بھی زیادہ پھیلے گی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ سروے کرنے وہ اکیلا ہی جائے، کیونکہ اس دوران میں لاہور ملک صاحب سے رابطہ کر کے انہیں اس سکیم سے آگاہ کر دینا چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے پلوسکر، تم اکیلے ہی جانا، مگر کوئی ایسا مکان دے کر آنا جہاں ہمارے آدمیوں کو فرار ہونے کا موقع مل جائے۔ وہ بولا، وہاں کون سا رات کو پولیس گارڈ بیٹھے ہوں گے، ہمارے آدمی واردات کے بعد بڑے آرام سے نکل آئیں گے اور پھر ہم باہر جیپ لے کر تیار کھڑے ہوں گے۔ میں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پلوسکر سے کہا، پلوسکر، تم شراب کم از کم دن کے وقت مت پیا کرو، یہ عادت ہمارے مشن کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پلوسکر نے ہاتھ چٹک کر کہا، دھرم چند، تم ابھی اس لائن میں نئے نئے آئے ہو، میں شراب پی کر پہلے سے زیادہ محتاط ہو جاتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا، میری طرف سے پی پی کر بے شک مر جاؤ، میں تو تمہارے خلاف نوٹس تیار کر رہا ہوں۔ شراب کے 2 پیک پینے کے بعد پلوسکر یہ کہہ کر چلا گیا کہ مجھے اسلحہ کا انتظام کرنے بھارتی سفارت خانے کے ایک خاص آدمی سے ملنے جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے لاہور میں ملک صاحب کو فون کر دیا۔ ان سے میری بات چیت پاکستان میں میرے داخل ہونے کے دوسرے ہی دن ہو گئی تھی، اور میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں شیو سینا کے دہشت گردی کے ایک خاص مشن پر آیا ہوا ہوں۔ باقی باتیں آپ کو زبانی بیان کروں گا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ انہیں راولپنڈی میں ہونے والے اجتماعی قتل کے منصوبے سے آگاہ کر دیا جائے۔ ٹیلی فون میں نے ملک صاحب کے خاص موبائل کے نمبر پر کیا تھا۔ ان کی آواز آئی، یس۔ وہ جب بھی فون اٹھاتے اور دوسرے سے مخاطب ہوتے وقت اپنا نام نہیں بتاتے تھے۔ میں نے کہا، میں حیدر علی بول رہا ہوں۔ پاکستان میں رہ کر مجھے ٹیلی فون پر ملک صاحب یا بٹ صاحب کے خفیہ کوڈ یا اشاروں کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میرا ملک تھا اور میں جو کچھ کر رہا تھا اپنے وطن، اپنے ملک پاکستان کی سلامتی اور اس کے استحکام کے لیے کر رہا تھا۔ ملک صاحب نے پوچھا، کوئی نئی بات حیدر علی؟ میں نے کہا، آپ پہلی فلائٹ پکڑیں اور اسلام آباد پہنچ جائیں، آپ سے بڑے اہم مسئلے پر بات کرنی ہے۔ ملک صاحب نے کہا کہ وہ بہت جلد اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔
ہم نے ملاقات کے لیے ایک ریستوران کا بھی انتخاب کر لیا۔ یہاں ہم اس سے پہلے بھی آپس میں میٹنگز کیا کرتے تھے۔ ملک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے آفس میں ہی رہوں، وہ لاہور سے روانہ ہوتے وقت مجھے فون کر دیں گے۔ مرہٹا جاسوس پلوسکر جا چکا تھا، میں آفس میں اکیلا ہی تھا۔ مجھے خفیہ اشاروں کی زبان یعنی کوڈ زبان سکھا دی گئی تھی۔ اس زبان میں ہم دلی یا بمبئی ڈیفنس انٹیلیجنس چیف یا بال ٹھاکرے کو رپورٹ لکھ کر بھارتی سفارت خانے کے ذریعے پہنچا سکتے تھے۔ یہ ایسی زبان تھی کہ جسے سوائے میرے، بال ٹھاکرے اور ڈیفنس انٹیلیجنس چیف کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ بڑی محفوظ زبان ہوتی ہے۔ اس خفیہ محفوظ زبان میں بھارتی سفارت خانے کے ایک دو خاص آدمی جو حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے ہوتے ہیں، اپنی حکومت کو سفارت خانے کے مختلف سیکٹریوں اور بعض اوقات خود سفیر کے بارے میں اپنے ملک کی متعلقہ وزارت کو ان لوگوں کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ بھیجتے ہیں۔ یہ رپورٹ سفارتی تھیلے کی ڈاک میں ہی جاتی ہے، مگر چونکہ خفیہ زبان میں لکھی ہوتی ہے اس لیے خود سفیر بھی اس سے بے خبر رہتا ہے۔ یہ کوئی اشاروں کی زبان نہیں ہوتی، اس کی عبارت عام خطوں والی عبارت ہوتی ہے۔ مثلا لکھا ہوتا ہے کہ سب کام بہت خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے، سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری دیانتداری سے نبھا رہے ہیں۔ کچھ ملکی حالات پر تبصرہ ہوتا ہے، لیکن اس عبارت کے اندر بعض الفاظ کی نشست ایسی ہوتی ہے کہ ان کو وہاں سے نکال کر جب ایک جگہ جوڑا جاتا ہے اور پھر ان الفاظ کو کلیدی کوڈ بک کی رہنمائی میں کوڈ کیا جاتا ہے، یعنی کھولا جاتا ہے، تو وہ عبارت سامنے آ جاتی ہے جو لکھنے والے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت اسی خفیہ زبان میں ایک مختصر سی رپورٹ لکھی جس میں لکھا کہ پلوسکر کی بعض غیر ذمہ دارانہ حرکات سے ہمارے مشن کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ پلوسکر بڑا دیش بھکت ہے، دیانتدار ہے، مگر وہ دن کے وقت بھی شراب پیتا ہے، اور شراب پی کر وہ نہ صرف غیر ذمہ داری کی باتیں کرنے لگتا ہے بلکہ اس سے غلط فیصلے بھی سرزد ہو سکتے ہیں۔ اسے کسی طریقے سے سمجھایا جائے۔ میرا پلوسکر کو یہ کہنا کہ وہ دن کے وقت شراب نہ پیا کرے اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہ خط میں نے جس طرح لکھا تھا اس کو کوئی بھی ہندی جاننے والا پڑھتا تو اسے اس میں یہی لکھا ہوا ملتا کہ ہم اپنے مشن پر پوری توجہ دے رہے ہیں، پاکستان میں سیاسی انتشار کی کیفیت ہے، اپنے سفارت خانے کا عملہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ اس خط کو سفارتی تھیلے میں بند کرنے سے پہلے پریس سیکرٹری نے ضرور پڑھنا تھا۔ خط لکھ کر میں نے لفافے میں بند کیا اور گاڑی نکال کر خود بھارت کے سفارت خانے جا کر پریس سیکرٹری کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا، دھرم چند جی، تمہیں دن کے وقت کھلے بندوں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، خفیہ پولیس ضرور تمہارا پیچھا کر رہی ہوگی۔ میں نے کہا، میں کہہ دوں گا کہ ویزا لگوانے آیا تھا، میں بے دھڑک بھارتی سفارت خانے میں چلا گیا تھا کہ مجھے تو کسی قسم کا ڈر نہیں تھا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس مجھے جانتی تھی اور ان سب کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں۔ یہ خط بال ٹھاکرے کو پہنچانا بہت ضروری تھا تاکہ آگے چل کر جو کچھ میں نے کرنا تھا اس کے لیے جواز پیدا ہو سکے۔ میں سفارت خانے سے واپس اپنے فلیٹ پر آیا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے ملک صاحب کی آواز سنائی دی، میں لاہور سے روانہ ہو رہا ہوں، یہ فون میں لاہور ایئرپورٹ سے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آدھ گھنٹے کے بعد ریستوران میں پہنچ جاؤں گا۔ جیٹ طیارے پر یہ فلائٹ زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ملک صاحب کی گاڑی موجود ہوگی، وہ وہاں سے سیدھا ریستوران آ جائیں گے۔ آدھا گھنٹہ میں نے اپنے آفس میں ہی گزار دیا۔ اس کے بعد اپنی پرانی گاڑی نکال کر میں طے شدہ ریستوران کی طرف چل پڑا۔ یہ ریستوران اسلام آباد کے مضافات میں تھا اور یہاں گاہکوں کا کبھی کبھی رش نہیں ہوتا تھا۔ ریستوران تقریباً خالی پڑا تھا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی ٹیبل پر کافی منگوا کر پینے لگا اور اخبار پڑھنے لگا۔ وہاں سے سڑک صاف نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں سڑک کو دیکھ لیتا تھا۔ آخر میری نظر ایک گاڑی پر پڑی، وہ ریستوران کی پارکنگ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس میں سے ملک صاحب باہر نکلے اور دروازہ لاک کرنے کے بعد ریستوران میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھ لیا تھا اور میرے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، حیدر علی، تم نے دشمن کے میزائلوں کے اڈے کو تباہ کر کے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ میں انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے فرائض انجام دیتا رہوں گا۔ وہ بولے، اب کیا صورتحال ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ بھارت کے 3 بڑے قاتل قسم کے ہندو دہشت گرد یہاں آئے ہوئے ہیں، انہیں ایک گاؤں میں رکھا گیا ہے۔ ایک مرہٹا پلوسکر یہاں بھارتی سفارت خانے کے توسط سے جاسوسی کرتا ہے۔ اس نے پنڈی شہر میں ایک گھر کے تمام افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ میں اس منصوبے کی نگرانی کر رہا ہوں۔ ملک صاحب کہنے لگے، یہ آدمی جس کا نام تم نے پلوسکر بتایا ہے ہماری انٹیلیجنس کی نگاہ میں ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، بھارت کی انٹیلیجنس اور بال ٹھاکرے کو مجھ پر پورا اعتماد ہے، کم از کم ابھی تک میں یہی سمجھتا ہوں، لیکن کسی وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری نقل و حرکت کی نگرانی کی جا رہی ہے اور میں ان کی نگاہوں میں آ گیا ہوں۔
اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں بھارت کے کئی دہشت گرد گرفتار اور ہلاک کروا چکا ہوں۔ اس بار ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ کوئی ایسی اسکیم تیار کریں کہ جب یہ قاتل دہشت گرد پنڈی کے مکان میں اہل خانہ کو قتل کرنے جائیں تو گھر کے افراد کو بھی بچا لیا جائے اور یہ لوگ بھی بچ کر نہ نکل سکیں۔ ملک صاحب کہنے لگے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم وقت سے پہلے اس گھر کے تمام افراد کو وہاں سے نکال کر وہاں اپنے CIA کے آدمی اور 2-3 عورتیں اور بچے سلا دیں گے۔ مردوں کے پاس باقاعدہ اسلحہ ہوگا اور وہ جاگ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس آپریشن میں تینوں بھارتی دہشت گردوں کو ہلاک کریں، صرف ایک دہشت گرد کو ہلاک کریں، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ جوابی فائرنگ سے گھبرا کر نکل کر گلی میں بھاگیں، اور آپ کے آدمی جو سفید کپڑوں میں ہوں گے شور مچاتے ان کا پیچھا کریں، اور کم از کم ایک دہشت گرد کو ضرور مار گرائیں، باقی 2 کو فرار ہونے کا موقع دیں۔ کیا آپ ایسا انتظام کر لیں گے؟ ملک صاحب نے کہا، کیوں نہیں، آپ جس طرح کہتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے۔ آپ صرف کچھ وقت پہلے ہمیں اس مکان کی نشاندہی کروا دیں جہاں رات کو دہشت گرد حملہ کرنے آئیں گے۔ میں نے کہا، یہ میں آپ کو آج شام کو ہی بتا دوں گا۔ آپ اسلام آباد میں رہیں، مجھے اپنا یہاں کا فون نمبر دے دیں۔ ملک صاحب نے ایک چٹ پر فون نمبر لکھ کر مجھے دیا اور کہا، اس نمبر پر میں تمہیں ہر وقت مل سکوں گا۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد ملک صاحب چلے گئے۔ دوپہر کے بعد مرہٹا جاسوس پلوسکر واپس آ گیا۔ آتے ہی مجھے کمرے میں لے گیا اور بولا، دھرم چند جی، میں نے اپنے آدمیوں کی مدد سے ایک مکان دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے چل کر دکھاؤ۔ وہ بولا، تمہارے دیکھنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی اگر تم ضرور دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی میرے ساتھ پنڈی چلے چلو۔ میں نے کہا، پلوسکر جی، بال ٹھاکرے جی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اس مشن کی نگرانی کروں۔ اگر کوئی حرج مرج ہو گیا تو وہ مجھے پکڑیں گے، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بولا، شریمان جی، میں کب انکار کر رہا ہوں، چلیے میرے ساتھ۔ ہم پلوسکر کی کھٹارا گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد سے راولپنڈی آ گئے۔ یہاں بھائیوں والے باغ کی آبادی کے کونے میں ایک 2 منزلہ مکان سب سے الگ کھڑا تھا۔ کم بخت پلوسکر نے بڑا موزوں مکان چنا تھا۔ ہم سڑک کی ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ پلوسکر نے مجھے اشارہ کیے بغیر مکان دکھایا اور بولا، اس مکان میں میری اطلاع کے مطابق ایک ریٹائرڈ ریلوے اسٹیشن ماسٹر اپنی بہو، بڑے بیٹے، 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آج کل اس کے دوسرے 2 بیٹے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح اہل خانہ کی تعداد 7 بن جاتی ہے۔ ہم ان 7 افراد کو قتل کریں گے۔ ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر شیعہ ہے، اس کے اور سارے اہل خانہ کے قتل سے لوگ یہی سمجھیں گے کہ انہیں کسی سنی نے قتل کیا ہے۔ اس طرح سے دونوں فرقوں کے درمیان منافرت اور دشمنی اور زیادہ بڑھے گی، اور شیعہ لوگ سنیوں کو بدلہ لینے کے لیے قتل کر دیں گے۔ پلوسکر بڑی مکاری سے ہنس رہا تھا۔ میں نے مکان کی طرف کو نکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہاں کوئی سیکیورٹی گارڈز وغیرہ تو نہیں ہیں؟ ارے نہیں دھرم چند جی، یہ مڈل کلاس کے محنت کش لوگ ہیں، ان کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، یہ سیکیورٹی گارڈ کہاں رکھ سکتے ہیں؟ رات کو صرف ایک چوکیدار لٹ لے کر کبھی کبھی آواز لگاتا اس طرف آ جاتا ہے، اسے ہم پہلے ہی قابو کر لیں گے۔ واردات کا وقت کیا مقرر کیا ہے؟ پچھلے پہر رات کے 3 بجے۔ اس وقت گھر کے لوگ گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، یہ واردات آج رات کرنے کا پروگرام ہے یا کل رات؟ جاسوس پلوسکر بولا، مہاراج، شبھ کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تینوں آدمیوں کو اسلحہ وغیرہ دے کر بالکل تیار کر دیا ہے، یہ کام آج رات ہی ہو جائے گا۔ کل زمین میں بازار میں آ جائیں گے اور شہر میں افراتفری پھیل جائے گی، لوگ حکومت اور پولیس کو گالیاں دے رہے ہوں گے، اور دوسرے فرقے کے لوگ اپنے شیعہ لوگوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سنیوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ مرہٹا جاسوس کے چہرے پر مکار مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں یہ واردات آج رات ہی کر دینی چاہیے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے باتیں کرتے واپس اسلام آباد آ گئے۔ واپس آ کر میں نے پلوسکر سے کہا، تم اب یہاں سے سیدھا گاؤں اپنے آدمیوں کے پاس جاؤ، کیا تم نے انہیں واردات والا مکان دکھا دیا ہے؟ جواب میں پلوسکر کہنے لگا، ابھی نہیں، لیکن میں یہی کام کرنے جا رہا ہوں۔ تینوں کو اپنے ساتھ لا کر جائے واردات پر آؤں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ پچھلی طرف جو درخت ہے اس کے ذریعے مکان کی چھت پر چڑھیں گے، اور وہاں سے مکان کے کمرے میں آ کر 4 پائیوں پر لحافوں میں سوئے ہوئے سارے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو کلشن کوفوں کے برسٹ مار کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ میں نے کہا، اس بات کی انہیں تاکید کرنی ہوگی کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ پلوسکر سگریٹ کی راکھ چٹکی مار کر گراتے ہوئے بولا، مہاراج، ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، ہمارے آدمی بڑے پیشہ ور خونی ہیں۔ اس کے بعد پلوسکر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ملک صاحب کو فون کر کے کہا، آپ بھائیوں والے باغ کی آبادی میں مشرقی کونے کی جانب گلی کے کونے پر جو 2 منزلہ سبز کھڑکیوں والا مکان ہے اس کے سامنے والی بڑی سڑک پر آ جائیں، میں گاڑی لے کر وہاں پہنچ رہا ہوں۔